اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا تاریخی اجلاس، پاکستان اس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ہونے والا یہ ایک سب سے بڑا انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ہے کہ جس میں دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم کی میزبانی کا شرف پاکستان کو حاصل ہو رہا ہے۔ ہم مختلف زاویوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ امبیسڈر صاحب جناب جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب ماہر معاشرت موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب اعزاز چودھری صاحب، اعزاز احمد چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ فارمر فارن سیکرٹری رہے ہیں اور آف کورس ڈپلومیٹک اور یعنی اس حوالے سے بہت زیادہ ملکہ رکھتے ہیں۔ میں تینوں کا ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں۔ اعزاز صاحب ذرا اس حوالے سے ہی بتائیے گا۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اعزاز صاحب؟ جی آ رہی ہے سر۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کے اپنے جو معاشی فوائد ہوں وہ ایک الگ ایک سارا موضوع ہے، لیکن ظاہر ہے آج کل کی دنیا میں آپٹکس کی اور پرسیپشن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو پاکستان کو انشاءاللہ حاصل ہوا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا، کہ جہاں ایک طرف یہ تاثر ہو کہ جناب یہاں دس کنٹری از ناٹ سیف ٹو ٹریول، یہاں پر یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں، یہ نہیں آ سکتا وہاں نہیں آ سکتا، وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہو، دنیا کے کئی ممالک کے وفود، رشیا کا 76 رکنی وفد، ان کا وزیر اعظم، چائنا کا وزیر اعظم، ایران کا نائب صدر، بھارت کا وزیر خارجہ، ان سب کا آنا، کئی گھنٹوں تک یا دنوں تک قیام کرنا اور ایک کانفرنس کا انعقاد ہونا، پوری تنظیم کا اس بات پر اعتماد ہونا کہ ہاں یہ ملک ہوسٹ اس کو کرنا چاہیے، یہ اٹ سیلف باقی ڈیولپمنٹس کو چھوڑ بھی دیں تو یہ اٹ سیلف بہت ایک مثبت پیش رفت ہے پاکستان کے تاثر کے اعتبار سے۔ جی بالکل 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ کل جب ٹی وی لگا ہوا تھا اور وہ مناظر نظر آئے، چائنیز پرائم منسٹر آ رہے تھے، بہت اچھا لگا، کیونکہ آج اتنے سالوں کے بعد 1997 کے بعد اس سطح کی ہم نے کانفرنس کی میزبانی کی ہے۔ 2 دہائیاں ہماری ضائع ہو گئی اس وار آن ٹیرر میں، تو شکر ہے کہ ایک نارملسی کی طرف چلا معاملہ، اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی آپٹکس جو ہیں اٹس اے اسٹرانگ میسج، بڑا زبردست پیغام جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان از بیک ان بزنس۔ تو آپٹکس بالکل رول پلے کرتی ہیں، اور آپٹکس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ سبسٹنس بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ دیکھیں ایس سی او جو ہے، باوجود اس کے کہ یہ اس کا تاثر مغرب میں یہ ہے کہ شاید چین اور روس ہمارے خلاف اس کو استعمال کر رہے تھے، ایک ادارہ ہے جیسے، ہاں جی جیسے لگ رہا تھا، اور اس کا آغاز بھی کچھ اس طرح ہوا تھا، اگرچہ آغاز تو اس وجہ سے ہوا تھا کہ روس اور چین دونوں اس وقت 2001 میں سینٹرل ایشیا میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہے تھے، لیکن پھر جب ان کی آپس میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو یہ اینٹی ویسٹ دکھنے لگا۔ لیکن ویسٹ کو زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے جو اس وقت ان کا بہت ہی قریبی پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اس وجہ سے ایس سی او میں اسکوپ تو ہے اس کو اٹھنے کا۔ ہمارے کچھ میرا مشاہدہ رہا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں ہندوستان کی طرف سے کچھ یعنی فٹ ڈریگنگ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہندوستان بھی شاید اس کو اس میں یعنی پارٹیسپیشن اپنی جاری رکھے گا، اگرچہ چین کا بھی اور ہندوستان کا بھی دونوں کا اب زیادہ فوکس برکس پہ شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں وہ گلوبل ساؤتھ کے لیڈر کے طور پر ابھر سکتے ہیں، اور لیکن شنگھائی کوآپریشن کی اپنی ابھی بات کر رہے تھے، ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ برکس کے وہ حوالے سے بھی ظاہر ہے اپ کمنگ اجلاس بھی اگلے کچھ دنوں میں، اور وہ رشیا کے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جناب آئی ایم ایف طرز کے متبادل چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہوں۔ تو مجھے ذرا اس اینگل سے بتائیے گا، بطور مجموعی چونکہ عالمی سطح پر ظاہر ہے یہ ادارے، ہم تو پاکستان کے لینس سے بات کر رہے ہیں زیادہ، وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن عالمی حوالے سے بھی بڑی یہ چیزیں ہیں، یعنی ہم عرصے سے ڈبے ہیں کہ جناب یہ یونیپولر ورلڈ یا ملٹی پولر ورلڈ، اور جس میں ظاہر ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر اس میں امریکہ کی کئی حوالوں سے ایک بالادستی ہے۔ اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم یا اس طرح کی جو سوچ ہے جو کہ آپ کو مختلف اداروں میں نظر آتی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آغاز ضرور ہے کہ شاید اگلے کچھ سالوں میں چین کی جو معاشی بالادستی ہے اس کا فیکٹر بھی ہم رکھے ذہن میں کہ کم از کم کہ شاید اگلے کچھ سالوں یا دہائیوں میں ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم ہوں، یا نہیں آپ کو یہ حقیقت سے دور لگتی ہے بات؟ نہیں بالکل حقیقت سے دور نہیں ہے، بالکل سمت یہی ہے، اور اب کو تو سب کو واضح ہو گیا ہے کہ ایک پول نہیں رہا دنیا میں، اب تو بہت سارے پول اٹھائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو دنیاوی معیشت ہے اس میں
बहरहाल यूएस डॉलर की इजारादारी है, उसकी एक मोनोपोली है। और उसके लिए भी अगर आपको याद हो तो यही एससीओ के 2 साल पहले जो हुआ था सेशन, वो उज़्बेकिस्तान में हुआ था, समरकंद में, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम एक नई यानी अदर देन यूएस डॉलर अपनी जो करेंसीज में कारोबार का सोचेंगे। उस पर प्रोग्रेस तो ज्यादा नहीं हुई। फिर आस्ताना में जो पिछले साल हुई हेड ऑफ स्टेट की, उसमें उन्होंने कहा कि हम नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें अभी देरी है। मैं समझता हूँ कि अभी इतनी आराम से और इतनी तेजी से नहीं होगा। लेकिन करेंसी स्वैप्स उठ रहे हैं, बॉर्डर मार्केट्स निकल रही हैं, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो फ्री एरियाज में ट्रेड भी कर रहे हैं। ये कहना ठीक होगा ना एजाज साहब कि पहले इस बारे में आज से कई सालों पहले शायद सोच भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर बाकायदा एक सोच एग्जिस्ट करना शुरू हुई, फिर इस पर डिबेट शुरू हुई, अब चीजें मटीरियलाइज होना शुरू हो गई हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुसम्मे जा रहा है। ये इसकी ये टाइमलाइन कहना ठीक होगा इस तरह? ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि उसी तरफ चल रहा है मामला। अलबत्ता इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपने सही कहा कि कई साल इसमें लगेंगे, क्योंकि एक पूरा निज़ाम उन्होंने ऐसा बनाया है, इक़्तिसादी निज़ाम, उसके शिकंजे में पूरी दुनिया जकड़ी हुई है। ये भी याद रखिए कि चीन जो है, जो इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, वो अमेरिका की मईशत से बहुत ज्यादा पेवस्त है बिल्कुल उसके अंदर। और उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेजरीज उन्होंने अमेरिका की खरीदी हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था वो तो चीन खुद था। तो इसलिए चाइना इज नॉट लाइकली टू रॉक द बोट दैट सून, क्योंकि अपने स्टेक्स उसमें बहुत ज्यादा हैं। यूएस डॉलर में हम सबके स्टेक्स ज्यादा हैं, लेकिन एक सेपरेट एवेन्यू जरूर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अमेरिका की तरफ से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगती हैं, जिसमें वो डॉलर को वेपनाइज करता है, उससे तंग आए हुए हैं। सही है। और इसमें अब चीन के ऊपर भी लगनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वॉर शुरू हुई है, ट्रेड वॉर शुरू हुई है, तो रशिया पे भी सैंक्शंस हैं, ईरान पे भी सैंक्शंस हैं। तो ये ममालिक तो बड़ी शिद्दत से ये चाहते हैं कि अब हम सिर्फ डॉलर की इजारादारी पे ना रहें, और ये मामला उस तरफ वक्त लगेगा। नहीं ऐसा प्लीज मेरे साथ रहिएगा प्लीज। एम्बेसडर साहब भी हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स जमील साहब। तो एम्बेसडर, अभी जिस तरह एजाज साहब ने कहा ना कि भाई यूं देखा जाए तो जाहिर है अमेरिका चाइना सामने मद्दे मुकाबिल कंपटीशन फला, लेकिन दोनों की इकोनॉमिकली डिपेंडेंस भी कितनी ज़्यादा है। यूरोप में तो हमने देखा कि उन्होंने तो बॉर्डर शॉर्डर का मामला ख़त्म कर दिया, और दुनिया में ऐसी कितनी मिसालें हैं कि जहाँ पर जो है वो इतना माजी इतना तल्ख रहा है, लेकिन आज जो वो इकोनॉमिकली जो है वो एक दूसरे के पे इतना डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कर पाए भारत के तनाजुर में, हालांकि जाहिर है, वरना तो अगर भारत के साथ ये मामला हो या भारत का पाकिस्तान का, तो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, करोड़ों अरबों की मार्केट्स हैं, लोगों की, दुनिया का इतना बड़ा परसेंटेज दुनिया के इस खत्ते में रहता है। अब ये कहना ठीक होगा कि अनफॉर्चुनेटली, अभी ठीक है इस इजलास के मौके में मैं ज़्यादा नहीं तल्ख बात करता अभी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट रिजीम है इंडिया में, जो अब दोबारा री इलेक्ट हो गए, उसकी वजह से पहले भी सिचुएशन आइडियल तो ट्रेड के हवाले से कभी भी नहीं थी, लेकिन उस वजह से हम करंट रिजीम की वजह से इसमें मजीद हम 2 कदम अनफॉर्चुनेटली पीछे चले गए और हम ट्रेड एवेन्यूज नहीं खोल पा रहे। हालांकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां इंतहाई तल्ख माजी के बावजूद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है दोनों ममालिक की। या पाकिस्तान में तो इसने तो अपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अपने इज्जत व नामूस व वकार को जहन में रखते हुए पाकिस्तान ने तो इस पे कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल यकतरफा तौर पर तो नहीं कर सकता। ऐसे ही यकीनन आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो रिजीम है इंडिया में, वो रिजीम, उसका मतमा नज़र और उसका मकसद ही कुछ और है, तो लिहाजा जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। वरना 65% ऑफ दी ऑल ट्रेड जितना भी है वो यूएई के थ्रू होके इंडिया का हमारे पास, हमारा इंडिया के पास जा रहा है। अगर ये डायरेक्ट ट्रेड हो, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 3 के मुताबिक कनेक्टिविटी एक दूसरे को प्रोवाइड करना तमाम मेंबर ममालिक के लिए में आता है, तो इंडिया वैसे तो स्ट्रगल कर रहा है कि पाकिस्तान कनेक्टिविटी दे दे, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल साइड है इंडिया, उसमें नरमी नहीं दिखला रहा है। लेकिन ये जो धचका लगा है मकबूजा कश्मीर में 370 के हवाले से, जो कि कांग्रेस अब आने के बाद उसने अपने मंशूर में पहले से शामिल कर लिया है कि हम इसको एब्रोगेट जो हुआ है उसको रिस्टोर खत्म करेंगे, तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि शायद कोई नरमी आगे आए। और ये एक नेचुरल बहाव भी होता है कुछ चीज़ों का। इंडिया का चाइना के साथ ये दुरुस्त है कि तकरीबन 130-136 बिलियन का है, और ये दुरुस्त है कि चाइना का
امریکہ کے ساتھ کوئی 635 بلین کا ٹریڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ بتائی ہے افتاب صاحب نے، تو وہ تمام چیزیں درست، لیکن ایک نیچرل بہاؤ جو اس وقت چل رہا ہے، جس پہ کافی گفتگو ہو رہی ہے، جو کہ گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف، نہ صرف یہ اکانومی کے حوالے سے، اور اس کو بی آر آئی کو میں اس میں شامل کرتا ہوں، ہر وہ طاقت جو اکنامیکلی مضبوط اور مربوط ہوتی جائے تو اس کو چیلنج سامنے سے ملتا ہے، اور اسی لیے ویسٹ کی طرف سے چیلنج مل رہا ہے، اور اسی لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عسکری قوت بڑھائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رشیا اور چائنا مل کے اسپیس میں اپنی ریسرچ، اپنی ایکسپیرینس اور ویپنائزیشن اسٹیج کی ادھر کر رہے ہیں اسپیس میں، اور دنیا میں اب تو وہی ملک راج کرے گا یا وہی گروپ راج کرے گا جس کی اسپیس میں طاقت بڑھے گی، کیونکہ اسپیس کی طاقت اگر بڑھ گئی تو زمینی جتنے بھی اکوپمنٹ اور آرمی کی کیپیبلٹیز ہے، فوج کی، اس کو جیم کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ اس کے بارے میں تشویش کر رہا ہے کافی، کیونکہ رشیا اور چائنا اس میں امریکہ کی تقریباً پیرل آ گئے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جو معاشی وسعتیں بڑھ رہی ہیں، چائنا اس وقت دنیا کا 17.6 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، یہ پورا خطہ 24.3 اور 24.2 کی ٹریلین کی اکانومی ہے، اور اس خطے میں چائنا کا بہت بڑا حصہ ہے۔ چائنا کی ولنریبلٹی اوکاس نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، چائنا کو چیلنج کیا ہوا ہے اس وقت اسپرنگ آف الائنس نے چیلنج کیا ہوا ہے، چائنا کو اس وقت ویسٹ کی طرف سے اور جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی، اس کی طرف سے کنٹینمنٹ کا چیلنج ہے۔ اس لیے چائنا بڑی تیزی سے اپنی عسکری قوت کو بڑھانا شروع کر دیا ہے چائنا نے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑھیں گی۔ یہ جو ایس سی او کے پلیٹ فارم میں جو سیکیورٹی کا ایک وائڈر اسپیکٹرم میں ذکر ہے، اس میں یا آپ آگے جا کے اس میں کوئی تعجب ہمیں نہیں ہوگا کہ آگے جا کے آرٹیکل 1 اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت یہاں بھی عسکری ایک معاہدے ودن شنگھائی کوآپریشن ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ آرٹیکل 51 کو کوئی بھی گروپ استعمال کر سکتا ہے، ریجنل گروپ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیٹو طرز کا ہو کہ جس میں ایک، لیکن ابھی شاید ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہنا شاید ٹھیک ہوگا نا کہ بہرحال یہ اس سے بھی ابھی ہم شاید دور ہیں کہ نیٹو طرز کا کوئی اتحاد کہ جہاں ایک ملک پہ اٹیک، تمام ممالک پہ اٹیک سمجھا جائے۔ اینڈ اگین اب یہ ایس سی او کی تو فارمیشن بھی بڑی انٹرسٹنگ اس اعتبار سے بھی ہے نا کہ اگین پاکستان اور انڈیا جیسے دو انتہائی متضاد سمت میں دیکھنے والے ممالک اس ایک کا حصہ ہیں، پھر انڈیا کی علاقائی تھانے دار بننے کی خواہش الگ ہے، چائنا کی ڈومیننس الگ ہے، اس حوالے سے امریکہ اور انڈیا کا الائنس الگ ہے اور چائنا کے معاملات الگ ہیں۔ اگر اچھا ایران اس کا حصہ ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ معاملات الگ ہیں، جو کوئی راز نہیں ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کتنا زیادہ اسرائیل کے قریب ہے یہ کوئی راز نہیں ہے۔ نیتن یاہو اقوام متحدہ میں کھڑے رہ کر 2 میپس دکھاتے ہیں دنیا کے، اس میں بلیسنگز والے ممالک ہوتے ہیں اور کرس والے ممالک ہوتے ہیں، اور بلیسنگ والے ممالک میں ماشاءاللہ بھارت کا نام ہوتا ہے، سعودی عرب کا بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ یعنی میرا خیال ہے کہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ بہت کمپلیکس سچویشن بھی ہوتی ہیں، بہت سمپل نہیں ہوتا جب ہم عالمی ممالک کی بات کرتے ہیں، صف بندیوں کے اندر مزید صف بندیاں ہوتی ہیں اور معاملات کے اندر الگ مزید معاملات بھی ہوتے ہیں۔ جمیل صاحب جی بالکل درست فرمایا آپ نے بادامی صاحب، کہ اس میں ظاہر ہے ملٹی لیئرڈ قسم کی اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور ملٹی لیئرڈ قسم کی اس میں ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت ابھی بدلتا منظرنامہ ہے دنیا کا، یہ جو تغیرات ہیں، یہ کافی کمپلیکسٹی اس میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کمپلیکسٹی میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جا رہا ہے، چاہے معاشی طاقت ہو یا عسکری طاقت ہو، لہٰذا دنیا بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے کمپٹیشن کی طرف۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ جمیل صاحب، اعزاز صاحب بہت شکریہ۔ اور ابھی جہاں آپ نے بات چھوڑی کہ الٹیمیٹلی اب لے دے کہ بھائی مائٹ از رائٹ، طاقت کا معاملہ ہے، سو سیکیورٹی اور یہ سب بہت اہم ایسپیکٹ ہے دنیا کی، کوئی بھی تنظیم ہو چاہے وہ ایک ملٹری الائنس نہ بھی ہو تو بھی اس میں طاقت اور سیکیورٹی اور اس پیرائے کے بات کے بغیر بات مکمل ہو نہیں سکتی۔ تو ہم ذرا اسی زاویے کو کور کریں گے کہ اس حوالے سے یہ ایس سی او کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم ترین اجلاس کل پاکستان میں ہونا ہے، پاکستان اس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا یہ سب سے بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔
باقاعدہ آغاز اگرچہ کل سے ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے بہت ایکٹیویٹیز کا آغاز آج سے ہی ہو گیا ہے، کیونکہ کئی ممالک کے سربراہان آلریڈی پاکستان میں موجود اور اس میں مرکز نگاہ ہیں۔ چائنا کے وزیر اعظم پاک چین دوستی کے حوالے سے ہم بہت سنتے بھی ہیں۔ ابھی اب سے کچھ لمحات قبل صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی چین کے وزیر اعظم لی چانگ سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ہم جہانگیر خان جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ لمحات قبل کے، کہ جب صدر پاکستان کی چائنا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ جہانگیر صاحب بتائیے گا، ایک تو ویسے بھی ظاہر ملاقات اہم ہے، خاص طور پہ جو حالیہ ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا کراچی میں چائنیز شہریوں کے حوالے سے، تو اس کے بعد یہ اور اہم ہے کیونکہ اس کے بعد کچھ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی اعتبار سے یہ دورہ متاثر نہ ہو جائے، لیکن وہ آئے اور اب ان کی ہائی پروفائل ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ جہانگیر صاحب جی بالکل، صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی وزیر اعظم کے درمیان یہ ہونے والی جو ملاقات تھی وہ انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں پاکستان اور چین کی معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں ممالک نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ صدر مملکت نے دونوں ممالک کے مابین تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک چین تعلقات کو وسعت دینے کی مزید گنجائش موجود ہے۔ صدر مملکت نے تجارتی اور عوامی روابط مضبوط بنانے کے لیے ہمہ موسمی سڑکوں کے ذریعے روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی کمپنیوں کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے جو دستیاب مواقع ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ صدر مملکت نے چینی وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ نومبر میں وہ چین کا دورہ کریں گے اور پرانے دوستوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے سمیت تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے وہ بات چیت کے منتظر ہیں۔ صدر مملکت نے ملاقات کے دوران اپنے سابقہ دور حکومت میں چین کے دوروں پر بھی روشنی ڈالی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو باہمی اہمیت کے اہم مسائل پر چین کی ہمیشہ غیر متزلزل حمایت حاصل رہی ہے۔ اس موقع پر صدر مملکت نے دہشت گردانہ حملے میں 2 چینی شہریوں کی ہلاکت پر بھی دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دلخراش واقعہ پوری پاکستانی قوم کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ تاہم پاک چین دوستی کے دشمن چینی شہریوں کو نشانہ بنا کر 2 طرفہ تعلقات خراب کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ پاک چین دوستی کے دشمن سی پیک منصوبوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم دشمن اپنے مذموم کوششوں میں کامیاب کسی صورت نہیں ہوں گے۔ صدر مملکت نے ان واقعات کے مجرموں کو مثالی سزا دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ اور اظہار بھی کیا اور کہا کہ تھینک یو جہانگیر صاحب، بہت شکریہ جہانگیر خان ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، اور یہیں سے ہم پھر آگے اپنی نشریات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ ہما بقائی صاحب ہیں، آف کورس انٹرنیشنل امور کی ماہر، بریگیڈیئر وقار صاحب ہیں ریٹائرڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ کی حیثیت سے، ماریہ سلطان صاحبہ ہیں ڈیفنس اینالسٹ۔ میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں ذرا اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے ذرا آغاز کر لیتا ہوں ہما بقائی، یہ ماریہ سلطان صاحبہ آپ سے، کہ یہ ظاہر ہے چائنا کا جو ایک ویژن ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو، دنیا کو کنیکٹ کرنے کا، پھر اسی کا حصہ پاکستان میں سی پیک، اکنامکلی تو ظاہر ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس اعتبار سے بتائے گا کہ یہ کس طرح کن طاقتوں کو بہت زیادہ کھلتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ابھی حالیہ بھی ایک دلخراش واقعہ ہوا چائنا کے شہریوں کا پاکستان میں، اور اس طرح کے واقعات ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ اس میں خالی یعنی اس کو ہم ان واقعات کو ہم لوکل لینس سے ہی دیکھیں کہ صاحب ایک تنظیم ہے، وہ اس کے اپنے تحفظات ہیں تو وہ کبھی کسی کو نشانہ بنا دیتی ہے تو کبھی چائنیز کو نشانہ بنا دیتی ہے، یا نہیں اس کے محرکات اور زیادہ کمپلیکس اور مزید ڈیپ ہیں اور اس میں کچھ عالمی معاملات بھی اس میں کار فرما ہیں؟ آپ نے جس طرح سوال جو ہے پوچھا ہے اس کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ مارشل پلان یعنی کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد جو سب سے بڑا اقتصادی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے جو چین اپنی سربراہی میں جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ فعال ہو سکے۔ اس میں تقریباً 91 ممالک شامل ہیں اور ان 91 ممالک میں سے 7 ممالک ایسے ہیں جو دنیا کی آئندہ معاشی ترقی کے اندر کلیدی کردار ادا کریں گے، جس میں پاکستان، ایران، روٹرڈیم، پیرس اور روس
جو ہیں اس کے اندر ان کی ایک بنیادی شمولیت ہے. اور پھر دوسری طرف سے بنگلہ دیش اور پھر آخر میں لیکن سب سے اہم سری لنکا. تو اس لحاظ سے یہ تمام جو ملک ہیں یہ ایسے ملک ہیں جن کی نہ صرف زمینی طور کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی جو سمندری معاشی راہداری ہے اس کے اندر بھی حصہ داری ڈالیں گے. اب یہ جو جیسے ہی یہ تمام خطوں کو, جیسے کہ اب ایس سی او کے اندر ہمیں بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ روس, وسط ایشیا اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور ایران اور پاکستان جب اس کے ساتھ منسلک ہو کر سمندری راہداری کے ساتھ ایک حصہ داری بناتے ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا, تو ظاہر ہے تجارت کا فوکس, تجارت کا مرکز بھی تبدیل ہوتا ہے. ایس سی او کی سمٹ کے اندر بھی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 10 جو ملک ہیں وہ اس کے اندر ایک سینٹرل پوزیشن کے اندر ہیں, اور یہ 10 ملکوں کا اقتصادی جو ہے ایک طرح سا بلاک ہے, لیکن اس میں سے 10 میں سے 9 میں کہوں گی, کیونکہ جو ہندوستان ہے وہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ ایس سی او کے اندر جانا جاتا ہے, لیکن کوئی خاص جو ایس سی او کے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر حصہ داری نہیں دکھا رہا. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اگر یہ نیا تجارتی مرکز بنتا ہے دنیا کا اور نیا اقتصادی مرکز بنتا ہے, تو جو لوگ اس سے پہلے اقتصادی مرکز کو کنٹرول کر رہے ہیں جیسے امریکہ اور ان کے حوالی, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں سی پیک کے لحاظ سے یا چین کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, اس کے پیچھے صرف اور صرف اس میں پھر معاشی مفادات کو واضح طور پہ ضرب لگتی ہے, بھی ہیں اور گلوبل ٹرانزیشن بھی ہے. نہ صرف یہ کہ ایک ملک کے بلکہ شاید پورے ایک بلاک کے معاشی مفادات کو ضرب لگتی ہے. اور یہ ہما بقائی صاحب بتائیے کہ بہت سارے ایک تو موضوعات ایسے ہیں جو کہ اپیرنٹلی بہت کوئی نیشنل ڈسکورس کا یا میڈیا ڈسکشن کا حصہ نہیں بنتے, حالانکہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ کلائمیٹ چینج, وہ ایک چونکہ بڑا کوئی وہ والا اس ٹائپ کا موضوع نہیں ہے, اور کئی ممالک کے بھی حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن نہیں آتا. مثلا ابھی ہم ایس سی او کی بات کر رہے ہیں تو چائنا تو بہت ڈسکس کر رہے ہیں, ہم رشیا تو بہت ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ابھی جس طرح یہ ہم نے بیلاروس کی بھی ابھی ویژولز دیکھے, آپ ذرا بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ اب یہ ان کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن اگر آیا ہے پاکستانی ایس سی او کی مناسبت سے, تو اس کی کیا اہمیت ہے اس کی؟ میں نہیں سن پائی جو ماریا نے کہا, لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس ایس سی او کی جو یہ ڈیلیبریشنز ہیں اس کو اس وقت ویسٹ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہم ممالک اس کا حصہ ہیں گلوبل ساؤتھ کے, ان میں سے سمجھیے آدھی آرگنائزیشن تو یو ایس سینکشنز کے انڈر ہے. ایران پہ یو ایس کی سینکشنز ہیں, رشیا پہ یو ایس کی سینکشنز ہیں, چائنا کے ساتھ تو جو ویسٹ کے تعلقات خراب ہیں وہ تو ہیں ہی, بیلاروس پہ سینکشنز ہیں, ایران پہ سینکشنز ہیں. تو جو 4 انتہائی اہم ملک ہیں وہ اس وقت یو ایس کے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات نہیں ہیں. پہلی اہم بات یہ جس کو ہمیشہ زیادہ سمجھنا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بات یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کا انڈیا بھی حصہ ہے. انڈیا ویسٹ کھیلتا ہے, باقی تمام ملک ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس پوری ایمبٹ میں جو واحد ملک اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اس پوری صورتحال میں وہ انڈیا ہے. ابھی آپ نے وہ پوری کہانی سنی ہوگی, پرسن نان گریٹا کہا انہیں یو این سیکرٹری جنرل کو. 104 گلوبل ساؤتھ کے ممالک نے اس دستاویز پہ دستخط کیے, اس دستاویز پہ جس میں انہیں پرسن نان گریٹا کہا گیا. جو واحد ملک جس نے دستخط نہیں کیے وہ انڈیا ہے. اور یہی ڈائنامکس جو ہیں ایک نان ویسٹرن آرگنائزیشن کے برکس میں بھی ہیں. اگر برکس میں جس میں پاکستان نے 2023 میں ڈالا ہوا ہے اپنا ممبرشپ کی درخواست, انڈیا اس کو ریزسٹ کرتا ہے اور رشیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اگر یہ کانفرنٹیشن مڈل ایسٹ کی ایسکلیٹ کرتی ہے اور اگر صف بندیاں ہوتی ہیں تو اس آرگنائزیشن کا انتہائی اہم کردار ہے. اور ایک بات میں بارہ کہتی ہوں, آپ کے توسط سے بارہ کہنا چاہوں گی, ہمارے اس وقت افغانستان سے تعلقات میں مسائل ہیں لارجلی ٹیررزم کی وجہ سے. 3 ممالک کا اس وقت افغانستان پہ بہت اثر رسوخ ہے. ایک چائنا جس نے ان کو تقریباً ڈی فیکٹو ریکگنیشن دے دی ہے طالبان کو, ایک رشیا جنہوں نے ان کا ٹیرر سٹیٹس ختم کر دیا ہے, اور ایک ایران کا جہاں ان کے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں. اور اگر ہم اس آرگنائزیشن میں کنیکٹیوٹی کی بھی بات کر رہے ہیں تو کنیکٹیوٹی تو اس وقت فعال ہی نہیں ہو سکتی. سینٹرل ایشیا کا
جو پوٹینشیل ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا, جو پاکستان اسٹریٹجک اسپیس ہے, خطے کے لیے بھی اسٹریٹجک اسپیس ہے. تو اگر پاکستان ان 3 ممالک سے یہ گزارش کرے یا اپنا موقف سامنے رکھے کہ جو افغانستان کو اسٹریٹجک اسپیس دی جاتی ہے انڈیا کو اب پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, تو پورے خطے کا فائدہ ہے. اب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ویسٹرن فرنٹ پہ صرف انڈیا پاکستان کا بائی لیٹرل کانفلکٹ نہیں ہے. اگر پاکستان کو انڈیا ویسٹرن بارڈر سے نقصان پہنچاتا ہے تو وہ پورے خطے کی کنیکٹیوٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہیں ریز ہونے چاہیے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس بات سے کہ ہماری انڈین فارن منسٹر سے بائی لیٹرل ٹاکس ہوتی ہیں یا نہیں. اب بظاہر تو مشکل لگتا ہے نا. جی بہت مشکل, امپاسبل. آئی ڈونٹ تھنک وہ اس میں آئیں گے. وہ اس میں اس لیے لارجلی انڈیا اس میں اپنے آپ کو ان ڈیلیبریشنز میں الائیو رکھنا چاہتا ہے. ویسٹ ان سم ویز انڈیا کو بہت لوگ ویسٹ کا موقف لے کر یہاں آتے ہوئے دیکھتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور یہ بریگیڈیئر صاحب, یہ ہم ذرا افغانستان کے حوالے سے بتائیے گا, کم و بیش کوئی اسی میں غالباً 6 ممالک ہیں جن سے کسی نہ کسی اعتبار سے بارڈر بھی شیئر کرتا ہے افغانستان, اور ظاہر ہے وہ پاکستان کی تو اپنے مخصوص ڈائنامکس ہیں. بہت واضح طور پہ ہماری سول اور عسکری قیادت کا موقف اور تحفظات ہیں افغانستان کی کرنٹ رجیم کے حوالے سے, اور ہم اسٹیٹ لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اینڈ وی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ پاکستان میں جو حالیہ بھی دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں وہاں سے یا تو انوالومنٹ ہے یا کم از کم نااہلی بہت ہی مجرمانہ سطح تک تو ہے ہی. سو یہ بتائیں, لیکن اگین وہ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتے, تو ایک ریالٹی تو ہے ہی. اور اگر یہ معاملات سالو ہوتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ آپ کی خلش دور ہوتی ہے بلکہ اکنامکلی کتنا راستہ کھلتا ہے, جس کی طرف بھی ہما صاحبہ نے بھی اشارہ کیا. سو یہ بھی انٹرسٹنگ اینگل ہے کہ ایس سی او کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے پاکستان. ایک طرف اپنا وہ موقف, اپنا احتجاج, وہ سب اپنی جگہ ضرور ریکارڈ کرائے, وہ تو کرنا بھی چاہیے ظاہر ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک چینل چلایا جائے تاکہ ان معاملات کو ذرا کسی بہتر سطح پہ لایا جائے. جی آئی تھنک ایس سی او ڈیفینیٹلی پلیٹ فارم اویلیبل ہے پاکستان پر. اس سے تھوڑا پیچھے جائیں, ابھی جو پچھلے 2-3 ہفتے کی ایکٹیویٹی ہے نا افغانستان سے ریلیٹڈ, تھوڑا میں ہائی لائٹ کروں گا. یو این جی اے کی سائڈ لائن پہ 27-28 کو ایک کوارڈینیٹرل میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان, چائنا, رشیا اور ایران, اور متقی صاحب کو بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ آپ ٹیررزم کی فیکٹریاں بند کریں بائی نیم, لائک وی ایل اے کا نام تھا, ٹی ٹی پی, پھر جو ایران میں دہشت گردی کراتی ہے لیٹ سے تنظیمیں ہیں, یا رشیا کے اندر آئیسس کا ہے. تو ریجن میں تو آئی تھنک یہ اگر آپ اس میں استحکام کے بھی دیکھیں لیٹ سے آبجیکٹو میں ایک تھا کہ آپ نے ایک افینسو ڈپلومیٹک منوور کرنا ہے, اینڈ آئی تھنک فارن آفس ہیز ڈن گڈ جاب. پھر 4 تاریخ کو ماسکو فارمیٹ کا اعلامیہ آیا جو رشیا میں ہوا, جہاں پہ پھر متقی صاحب تھے, آل دو افغانستان کو انہوں نے ٹیررسٹ لسٹ سے نکالا, لیکن بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا جی کہ یہ یو ہیو ٹو شٹ ڈاؤن دیز فیکٹریز. اور اس میں آئی تھنک افغانستان اور انڈیا میں بڑی اس پہ دے ور پرٹرب کہ جی یہ کیسے ہوا ہے. ابھی اسی ہیلز میں آپ چلیں, آؤٹ آف دیز 2 میٹس آ جاتا ہے ایس سی او. سو ایس سی او میں ڈیفینیٹلی ریٹس کا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک اسٹرکچر ہے بیسیکلی جو ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر اس کو کہتے ہیں, دیٹ ڈیلز ود ریجنل ٹیررزم پریسائسلی اسی چیز کے لیے ہی ہے. تمام جو آئی وڈ سے ایس سی او کے ممالک ہیں جو بارڈر کرتے ہیں افغانستان افیکٹڈ ہیں, چاہے ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, چائنا کا ای ٹی آئی ایم کے ساتھ ایشو ہے, پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے. تو میرے خیال میں ایک تو ڈسکس بھی ہوگا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی ایجنڈا, اٹس اے ویری گڈ فورم. لیکن یہ دو پہلے فورم نے بات کی ہے رشیا میں بیٹھ کے اور یو این جی اے کی سائڈ لائن پہ, اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ اونلی کنسرنڈ بٹ ویری کلیئرلی افغانستان کو بتا دیا گیا جی کہ اگر آپ نے انٹیگریٹ ہونا ہے. اور اس میں آئی تھنک افغانستان شوڈ آلسو ریئلائز, جو طالبان گورنمنٹ ہے, کہ پاکستان نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ڈپلومیٹک اکنامک سپورٹ کی, ابھی تک ٹرانزٹ ٹریڈ کھلا ہوا ہے, ہم نے کبھی خدا نخواستہ نیگیٹو لیوریجز یوز نہیں کیے. ابھی صرف لیٹ سے کسی کے کہنے پہ آپ پریشر ٹیکٹس کریں یا کچھ کنسیشن ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو میں خیال یہ نئی نامناسب ہے. ایک تو ایس سی او کا یہ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اور اس میں سب کا فائدہ ہے. دوسرا میرے خیال تھوڑی ہائی لائٹ کروں گا جو 2 بڑے کانفلکٹ ہو رہے ہیں جس میں ایس سی او کی آئی تھنک امپورٹنس پھر پاکستان کی سینٹرلٹی سامنے آتی ہے. ایک مڈل ایسٹ میں ہے اور ایک لیٹ سے ایسٹرن یورپ میں ہو رہا ہے. اور بی اینڈ آر کے بھی جو 2 بڑے روٹ آپ دیکھیں تو یورپین روٹ واز سپوز ٹو پاس تھرو رشیا, یوکرین اور یورپ, اور ساؤتھ میں جو ہے آپ کے لیے مڈل ایسٹ کا روٹ جو ہے وہ افیکٹولی استعمال. ابھی دونوں یا تو بلاکڈ ہے اوپر والا یا تھریٹنڈ ہے, اس لیے رشیا نے پھر نارتھ ساؤتھ کوریڈور کی بات کی, آئی این ٹی سی کی, جس میں پاکستان نے آئی تھنک ایگری کی ہے کہ ہم شامل ہوں گے, اور پھر سی پیک آ جاتا ہے. تو سی پیک نہ صرف چائنا پاکستان بٹ آلسو ایس سی او کو بھی بڑا سوٹ کرتا ہے. تو آل دا مور ریزن کہ پاکستان جو ہے ایک سینٹرل پوزیشن میں, اور چونکہ کانفرنس آپ ہیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ,
بیسیکلی ہیڈز آف گورنمنٹ کی، تو اس لحاظ سے ایک سینٹرل رول بنتا ہے. نوٹڈ، تھینک یو سر، بہت شکریہ. میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ بھی بڑا ایک دلچسپ ایک پہلو ہے اس SCO کا کہ اس میں ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ براہ راست عالمی حوالوں سے، ایران کا اسرائیل کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، رشیا کا یوکرین کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے بڑا وہ ہے. ہماری نشریات جاری، ہمیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. So right now as we speak as the nation we have all the reasons to be proud کیونکہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے شنگھائی تعاون تنظیم، جس کے 10 ممبرز ہیں، جو کہ رقبے کے اعتبار سے، جغرافیہ اعتبار سے دنیا کا ایک بڑا حصہ کور کرتی ہے، کم از کم 40%، پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کا ایک بڑا حصہ کور کرتی ہے، تقریباً 40%، معیشت کے اعتبار سے دنیا کا ایک بڑا فیصد حصہ کور کرتی ہے، دنیا کی GDP کا 25 سے 35% معتاد اندازوں کے مطابق کور کرتی ہے، جس میں اہم پلیئرز ہیں اس ریجن کے، یعنی کہ چائنا، جس میں رشیا ہے، ایران ہے، جو کہ ریسنٹ جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے جس میں اہم ممالک ہیں. رشیا ہے چونکہ اس کا یوکرین کے ساتھ معاملہ عالمی امور پر اثر انداز ہے، ایران ہے چونکہ اس کا اسرائیل کے ساتھ معاملہ عالمی امور پر اثر انداز ہے، اور یہ سارے اس پوری تنظیم کا جو سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے اس کی میزبانی اس وقت پاکستان کر رہا ہے. دنیا کے کئی ممالک کے وزیر اعظم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. چائنا کے وزیر اعظم یہاں پر ہے، رشیا کے وزیر اعظم یہاں پر ہے، ایران کے نائب صدر آ رہے ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں. اچھا تاثر، ایک ریئر زبردست ڈپلومیٹک اپارچونٹی پاکستان کے لیے، اور یہ اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا، لیکن اس حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹس آج جاری ہیں. ARY نیوز پر آج اور کل اس حوالے سے خصوصی نشریات جاری رہے گی. ابھی آپ 3 بجے نیوز بلیٹن دیکھیں گے فور این آور، اور پھر شام 4 بجے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، شام 4 سے 6 بجے تک، اور پھر کل بھی انشاءاللہ یہ نشریات اس اہم ترین کانفرنس اور اس اہم ترین پیش رفت جو کہ پاکستان کے لیے ہر اعتبار سے بہت خوش کن ہے، اس پر ہماری خصوصی نشریات آسان سہل انداز میں جاری رہے گی انشاءاللہ.